وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، ہوشیار، اے ایمان والو، بے شک اللہ رب العالمین کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کبھی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ کبھی وہ غمزدہ ہوں گے، چونکہ اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا مقرب بنا لیا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے. یہ اہل سنت والجماعت بڑے ہی فخر کے ساتھ، بڑے ہی زعم کے ساتھ سینے کو تان کر سر بلند کر کے کہتی ہیں کہ آج ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، یہ اللہ والوں کی مہربانیاں ہیں. اگر ہم اب تک کی زندگی جو شعور کو پہنچ چکے ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، ان کی بات کر رہا، بلوغیت سے لے کر آفٹر 18 ایئرس، 18 سال کی عمر لے لیں آپ، اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم اپنی زندگی کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اس زندگی کے اعمال جن میں اعمال صالحہ ہوں، ان اعمال صالحہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو زندگی کی عیش و آرام
بھاری ہو جائے گی، اعمال صالحہ کا پلڑا کمزور ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں، سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ قبول ہو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کے سجدے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں۔ جو سادات ہیں، جو علماء ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، ان کے سجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسے گنہگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھنا تو اپنی جگہ، ہماری نماز بھی مکمل ہو جائے، ہم اس یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک نے ہمارے سجدے کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ اللہ والے وہ ہیں جن کا سجدہ کرنا تو اپنی جگہ ہے، ارے بس سجدے کا ارادہ کر لے، رب کی بارگاہ مقبول ہو جاتا ہے۔ وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کر لے، ادھر رب کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی الشیخ، فنا فی رسول اللہ، فنا فی اللہ کر دیے ہیں، جس کی وجہ ہے کہ آج ان اولیاء کی بارگاہوں میں یہ ہجوم ہوتا ہے، ان اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہنے والے بہت کہتے ہیں، ان کے کہنے پر آپ مت جائیے، میں نے بارہا کہا، کہنے والوں کو زبان دی گئی، اختیار دیا گیا، یہ آج کا اختیار نہیں ہے۔ ابھی تم اور ہم، ہمارے آبا و اجداد 7 پیڑھی تک بھی پیدا نہیں ہوئے تو اس سے پہلے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، رائٹس دیے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ خلق الانسان من علق۔ انسان جسم پر تھوڑا سا گوشت آ جائے تو اپنی طاقت پر اتراتا ہے، انسان تھوڑی دولت آ جائے تو اتراتا ہے، انسان عیش و آرام کی زندگی مل جائے تو اتراتا ہے۔ لیکن اے انسان، اپنی تخلیق کو سمجھ، اپنی تخلیق کو سمجھ۔ آج ہمارے درمیان تفریقیں ہیں، یہ فرقہ واریت اپنی جگہ ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، چاہے کسی فرقے میں، کسی مکتب فکر میں، کسی کلچر میں ہو۔ انسان کی بات اگر کروں، فنکشن ہے، عام لوگوں کے لیے ایک ٹیبل الگ ہوتا ہے، وی آئی پی ٹیبل الگ، وی آئی پی سیکشن الگ۔ یاد رکھنا اے انسان، تو جو بنایا گیا ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، زر ہے، دولت ہے، دھن ہے، بلڈنگ ہے، سب کچھ ہے، تو سونے سے نہیں بنایا گیا، تو چاندی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ جمے ہوئے خون سے بنایا گیا۔ یہ کسی عالم کا قول یا کسی شیخ کا قول یا کسی پیر کامل کا فرمان نہیں سنا رہا ہوں، کسی غوث و خواجہ کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان من علق۔ اے انسان، تجھ کو بنایا گیا ایک جمے ہوئے خون سے، ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں۔ جب تیرے اعضاء بنائے گئے، رفتہ رفتہ تیرے اعضاء کمپلیٹ ہوئے، 9 مہینے کمپلیٹ ہوئے، اس کے بعد جب تو نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، بتا انسان جو اکڑتا ہے اپنی دولت پر، ان ریال اور ڈالر کی بنیاد پر، بتا تیری تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا، فرما رہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَيْنِ۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اب جسے چاہے اختیار کر لے، جسے چاہے اختیار کر لے، جو راستہ اس دنیا میں اختیار کرے گا وہی راستہ تیری زندگی کا سہارا بن جائے گا۔ اس دنیا میں جو راستہ اختیار کرے گا وہی راستہ تیرے سکرات کے وقت کام آئے گا۔ اس دنیا میں رہ کر جو راستے کو اپنائے گا وہی راستہ تیرے ساتھ تیری قبر میں ہوگا۔ جن اعمال کو تو اپنائے گا انہی اعمال کے ساتھ کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں،
یہ بھی بتا دوں، جب انسان اس دنیا سے فوت ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، بتاؤ کسی بادشاہ کو مخمل کے کپڑے میں دفنایا گیا؟ بتائیے، یہ بادشاہ ہے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو، جمہوری ملک ہو، کوئی ملک ہو، کوئی کنٹری ہو، کوئی بادشاہ جب مر جائے رعایا غمزدہ ہو جاتی ہے، لیکن بتاؤ اس بادشاہ کی ملکیت کیا اس کے ساتھ جائے گی؟ جب وہ شیر کی کھال پر بیٹھتا تھا، زندگی میں ہرن کی کھال پر بیٹھتا تھا، اپنی مسند پر ہرن کی کھال بچھاتا تھا، شہر کی کھال بچھاتا تھا، تو کیا مرنے کے بعد اس کو شیر کی کھال میں کفنایا جائے گا؟ بتائیے، جو زیورات پیدا کرتا تھا کیا اس زیور کو پہنا کر دفنایا جائے گا؟ اے انسان، زندہ بھی ہوا، جنم لیا اپنی ماں کے پیٹ سے، تو اسی طرح جیسے اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا نظام ہے، جب تو اس دنیا سے انتقال کر جائے گا وہی کفن دیا جائے گا، پانی سے ہی نہلایا جائے گا، دودھ سے کوئی نہیں نہلائے گا۔ سنا ہے آج تک آپ نے کسی نے کہ کسی بادشاہ کو دودھ سے نہلایا گیا، شہد سے نہلایا گیا، عطر سے نہلایا گیا؟ عطر سے معطر کیا جاتا ہے لیکن عطر سے نہیں نہلایا جاتا۔ انسان، تیری زندگی اتنی ہے، اسی طرح کی ہے، اب اپنی زندگی کا احساس تو کبھی نہیں کیا، لیکن اولیاء کی بارگاہوں پر اعتراض کرنے کو چلے، اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم جیسا کہنے کے لیے چلے۔ یاد رکھ لیں، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے ٹاپک کی تھی، میں نے کیا کہا؟ جہاں عقائد اہل سنت کے منکرین کو جواب دینے کا حق مجھے حاصل ہے، جہاں دین اسلام کے مخالفین کو جواب دینے کی طاقت میرے پاس ہے، اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت میں اگر کوئی غلط کام ہوتے ہیں اس کو روکنے کا بھی اختیار مجھے حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پر حکومت جگاؤں، کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، ذمہ دار ہوں، ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں۔ غلافوں کے متعلق کہا تھا، آئیے اسی غلاف کو لے کر ایک اور بات کہتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ولیوں کی خبروں پہ، ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ والے کہتے ہیں ولیوں کی خبروں کو چادر سے، غلاف سے ڈھانپا جاتا ہے، کیوں انہیں سردی لگتی ہے کیا؟ یہ سوال معصوموں سے پوچھتے ہیں۔ ارے نادانو، اولیاء کی بارگاہوں پر چادر چڑھانے کو اگر تم سردی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس طرح طنز کرو تو اگر طاقت ہے امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ جانشین دوم عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جا کر پوچھو، امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ جانشین سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جا کر پوچھو، امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ جانشین چہارم حضرت علی مرتضی بن حیدر کرار سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں، بارہا میں نے کہا کہ اللہ کے بعد ہم نبی کو مانتے ہیں، قرآن کے بعد ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ کبھی اہل سنت والجماعت کے کسی عالم دین نے حدیث کو قرآن پر فوقیت نہیں دی، کبھی کسی عالم دین نے، اہل سنت جماعت کے عالم دین نے نبی کو خدا پر فوقیت نہیں دی، معاذ اللہ۔ جب غلاف کی بات آئی تو کہہ رہا ہوں، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، چاہے کسی مکتب فکر میں آپ چلے جائیں، جی اس سے پہلے ایک بات بھی اور بتا دیتا ہوں، جب آپ ایک بڑے پوسٹ پر چلے جاتے ہیں، بڑے عہدے پر چلے جاتے ہیں، نرم نرم گدی کیوں بچھاتے ہیں پھر؟ اب میں کیا بولوں؟ اب میں کیا کمنٹ کروں آپ پر؟ نرم نرم گدی بچھا کر بیٹھتے ہیں نا، اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ لیں،
اچھا سے اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں، چمک دھمک والا. کیوں؟ آپ عالم ہیں تو عالم کی حیثیت سے رہیے نا. کیوں نشو نمائی، کیوں چمکتا ہوا دھمکتا ہوا لباس زیب تن کرتے ہو؟ جہاں بیٹھتے ہو وہاں نرم نرم گدی کیوں بچھاتے ہو؟ ویلوٹ کا کپڑا کیوں ڈالتے ہو؟ ولی کی مزار پر چادر چڑھایا جاتا ہے تو طنز کرتے نعوذ باللہ کہ انہیں سردی ہو رہی ہے. یہ تو بات عقل کے اعتبار سے کہا. جو تینوں خلفاء کے نام میں نے لیے، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم. خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر رسول کو سجایا. ممبر رسول کو سجایا، غلاف پہنایا. کہنے والوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر کو غلاف سے مزین کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں. عثمان غنی نے جواب دیا. عثمان غنی نے فرمایا، اے اللہ عمر کے دل کو، عمر کے گھر کو اتنا آباد کر جتنا وہ تیرے مساجد کو آباد کر رہا ہے. عثمان غنی نے تائید کی. حضرت علی نے فرمایا، رے نادانو، ممبر رسول ہے. ممبر اگرچہ کہ پتھر ہے، کسی زمانے میں بنایا جائے، کسی وقت بنایا جائے، کسی کے ہاتھوں بنایا جائے، کسی کی کمائی کے پیسے سے بنایا جائے، لیکن اسے نسبت رسول اللہ کے ممبر سے ہے. ممبر رسول ہے، تاج محشر ممبر رسول ہی رہے گا. حضرت علی نے فرمایا ممبر رسول کو سجایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں نبی کے قدم جلوہ گر ہوئے تھے. وہاں نبی کے قدم جلوہ گر ہوئے تھے. اب کیا کہو گے؟ جس طرح ممبر کو مقدس بتانا چاہتے ہیں، اسی طرح چاہے عام قبرستان میں اللہ کا ولی آرام کرے یا اس اللہ والے کی آرام کا کوئی الگ مقام پر ہو، ہم وہاں غلاف اسی لیے چڑھاتے ہیں، گنبد اسی لیے بناتے ہیں تاکہ آنے والے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کسی اللہ والے کی مزار ہے. یہ مقصد ہے. صرف زبان اٹھائے تاریخ کو لگائے کہہ دیتے ہیں جو چاہے. اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں سے، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر آنے والے ٹاپکس کو سن کر، ان ویڈیو کلپس کو دیکھ کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہ لائیں. یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے نہیں. سانس، ایک ایک سانس لینا بھی اللہ والوں کا صدقہ. آپ دنیا بھر کی ہسٹری کو پڑھ لیں، کہاں کہاں کیسا کیسا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. لیکن جو اولیاء اللہ کی سرحد ہے، جو اولیاء اللہ کی سرزمین کہلاتی ہے، جہاں اللہ کے محبوبین آرام کرتے ہیں، وہ علاقے بڑے محفوظ رہتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حیدرآباد دکن میں رہتے ہیں. یہ نہ صرف علم و آگہی کا شہر ہے بلکہ اولیاء اکرام یہاں آرام کر رہے ہیں، جن کی بدولت ہم سانس لے رہے ہیں. آخری بات ایک بات بتا دیتا ہوں. جیسے کہ گزشتہ جمعہ، یاد رکھ لیں کہ میں کبھی بھی کوئی بات کہتا ہوں تو مطلق کہتا ہوں، کسی پر طنز نہیں ہے. گزشتہ جمعہ جنازہ تھا ہمارے پاس. جنازے میں یہ اعلان ہوا، کون کیا، کس نے کیا، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے کیا کہا اس بندے نے؟ نماز ہو گئی، دعا نہیں کی جائے گی. دعا نماز میں ہو گئی، نماز سے بڑھ کر دعا نہیں ہے. کہنے والے کا کیا خیال ہے وہ اپنی جگہ ہے. معصوم بچوں کو یاد دلائی جاتی حدیث، اور ہم نے بھی بچپن میں پڑھا. کیا پڑھا؟ الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. اگر واجبات کے اعتبار سے بتاؤں، نماز کے واجبات میں بتایا جاتا ہے لفظ سلام در آخر نماز. نماز کے جو واجبات ہیں نا، اس میں آخری واجب یہی ہے، آخری رکن یہی ہے، رکن واجب کہ تم سلام پھیر دو، تمہاری نماز مکمل ہو گئی.
دعا کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن انکار کرنا یہ غلط ہے، انکاری تو ہوا نا۔ تو اب بتائیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت گزار اس دنیا میں گزرا؟ بتائیے، چاہے کسی کی ماں ہو، کسی کا باپ ہو، چاہے کوئی ہو، ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، کسی زمانے کے ہوں۔ ارے حضرت آدم تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اجمعین، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش رب کی بارگاہ میں کی جی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تھے اس دنیا میں نے ربیع المنور کے موقع پر بار بار بتلا دیا، لیکن پھر اب ایک بات یہاں بتا ہی دیتا ہوں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن کہہ رہا ہے جس کی مثال شان ذات آپ ہے، اعلیٰ ہے، لیکن یا رسول اللہ کسی اور زمانے میں بھی تو تشریف لا سکتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہا هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی دکھنے والا ہے، وہی چھپنے والا ہے، وہی دنیا میں سب سے پہلے، وہی دنیا میں سب سے آخر، یعنی انبیاء و رسل میں۔ پھر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی دعوت ابراہیم، انی دعوت ابراہیم، میں میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، میں میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، مولا اب پانی سر سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، الہ العالمین اپنے محبوب کو پیدا فرما دے، نبی محمد الرسول اللہ کو پیدا فرما دے۔ اور نبی نے بھی اقرار کر دیا میں حضرت ابراہیم کی دعوت ہوں۔ نہیں ہوئی دعا؟ بتائیے، دعا نہیں ہوئی؟ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کون سی؟ فرض نماز نہیں، واجب نہیں، سنت بھی نہیں، نفل نماز، عشاء کی ادائیگی کے بعد نفل نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ بتایا جاتا ہے بس اوقات ایسا ہوتا کہ رات بھر قیام میں ہو جاتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم نبوت پر ورم آ جاتا، پیر پھول جاتے۔ اگر پیارے آقا رکوع میں چلے جائیں تو رات پوری رکوع میں ہو جاتی، میرے آقا اگر سجدے میں چلے جائیں تو رات پوری سجدے میں گزر جاتی۔ لیکن جب نماز ختم ہوتی دعا کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ آپ کے ازواج مطہرات کے لیے، آپ کی اولاد امجاد کے لیے، آپ کے صحابہ اکرام کے لیے۔ ارے ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، نبی نے صحابہ کے لیے بشارتیں بتا دی، ازواج مطہرات کے لیے بشارتیں سنائی گئی، اولاد امجاد کے لیے بشارتیں سنائی گئی۔ پھر نبی دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف ہاتھ اٹھا کر ربنا آتنا فی دنیا نہیں کہتے، 2 منٹ 3 منٹ کی دعا نہیں ہوتی ہماری طرح، بلکہ دعا فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، صرف ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اتنی دعا ہوتی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بتائیے کیا نبی سے کوئی خطا ایسی ہوئی تھی جو کہ زار و خطا رو رو کر دعا کرنا پڑا تھا؟
احسان فراموش ہیں ہم احسان فراموش ہیں. جس نبی نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی، آج ہم اس نبی کی سنت پر تو عمل نہیں کرتے بلکہ زبان اٹھا کر تاریخ کو لگا دیتے ہیں، جو چاہے کہہ دیتے ہیں. کس کے لیے دعا کی؟ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. رب کی بارگاہ مغفرت طلب کی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب میرے نبی سجدہ ریز ہو کر دعا فرماتے، آپ کی نبوت والی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ کر نکلتے، زمین شق ہو جاتی، زمین پھٹ جاتی، پتھر نمودار ہوتے اور میرے نبی کے ماتھے سے مس ہوتے، ٹچ ہوتے. تو بتائیے، جب نماز میں دعا ہو جائے تو پھر نبی اس طرح دعا کیوں فرمایا کرتے تھے؟ بتائیے. تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے طریقے کو اپناؤ، علماء ربانیین کی صحبت کو اختیار کرو تو معلوم ہوگا وسیلہ کیا ہے، دعا کیا ہے، سب کچھ معلوم ہوگا. بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مومن کا ہتھیار اس کا سجدہ ہے، اس کی دعا ہے، تیر و تلوار نہیں. مومن کا ہتھیار بندوق، میزائل، بارود نہیں. مومن کا ہتھیار اس کی عبادت، اس کا سجدہ، اس کی دعا ہے. دعا ہمیشہ ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ملک یمن اور ملک شام، ملک یمن کے لیے دعا نہیں کی جاتی. جب نبی دعا فرما رہے تھے یمن کی خیر خواہی کے لیے تو کسی نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ نجات کے لیے بھی دعا کریں. ملک یمن، ملک شام، فلاں فلاں آپ دعائیں کر رہے ہیں، نجات کے لیے بھی دعا کریں. میرے پیارے آقا نے دعا کو روک دیا، پھر دعا فرمائی. دعا کے درمیان پھر کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ نجات کے لیے دعا کریں. 3 مرتبہ یہی واقعہ درپیش ہوا تو اس کے بعد میرے نبی نے 4تھی مرتبہ کہا کہ میں اس مقام کے لیے دعا کیسے کروں جہاں سے فتنے ابلنے والے ہیں، جہاں سے فتنوں کے سردار پیدا ہونے والے ہیں، جہاں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون. اللہ نے مہر لگا دی ان کے سینوں پر، ان کے دل پر، ان کے دماغ پر، ان کی زبان پر، ان کی سوچ پر، ان کی عقلوں پر، ان کے کانوں پر، کہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی حق کو دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہوئے بھی حق بات سننا گوارا نہیں کر سکتے، دل و دماغ رکھتے ہوئے بھی حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے. جب اللہ نے مہر لگا دی تو میں کیسے دعا کروں؟ اگرچہ کہ اللہ نے مجھے مختار کل بنایا ہے، لیکن اللہ کا جو اٹل فیصلہ ہوتا ہے نا، وہاں میرا اختیار نہیں چل سکتا. کیوں؟ میں خدا کا نائب ہوں، خدا کے نائبوں میں نایاب ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں. تو خدا را دعا کو کبھی کمتر نہ سمجھنا. نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی، دعا میں کوئی نہیں بڑھنا چاہتے یہ آپ کی مرضی، اختیار ہے، مگر دعا نہیں کریں گے یہ لفظ نہیں. اگر دعا نہیں کریں گے کبھی بھی دعا مت کیجیے. گھر میں باپ بیمار ہو جائے تو دعا مت کیجیے، نماز پڑھ لیجیے، اٹھ جائیے. جنازے پر جب جنازے کی نماز پڑھ لیں، دعا اس میں ہو گئی، اب دعا نہیں ہوگی تو باپ بستر مرض پر آ جائے، ماں بستر مرض پر آ جائے، بیوی بچے بستر مرض پر آ جائیں، تب بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لے، اٹھ جائیں. کیوں اللہ اللہ کر دعا کرتے ہیں؟ میری ماں کو صحت دے اللہ، میرے باپ کو صحت دے اللہ، میرے بچے کی تکلیف کو بچا دے اللہ. چیخیں مار مار کر دعا کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس پھرتے ہیں، میرے باپ کو بچا لو، میری ماں کو بچا لو. ارے اس سے مانگو جو دینے والا ہے. ارے ان کی بارگاہ میں جاؤ جو تمہیں رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہیں. یہ چھوڑ کر دنیا داری میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اہل سنت والجماعت مشرک ہے، بدعتی ہے. یاد رکھنا،
جیسے گزشتہ جمعہ میں نے غلاف کے خلاف کہا تھا، وہ کیا تھا جو سڑکوں پر چوراستوں پر لگائے جاتے ہیں اس کے لیے کہا تھا، لیکن کسی ولی کی مزار پر غلاف چڑھانا غلط نہیں ہے۔ اگر ہے غلط تو پھر خانہ کعبہ کا غلاف بھی اتار دو۔ نعوذ باللہ، میں یہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھنا، بات کمپلیٹ سننا، میں یہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کعبے کے برابر ہیں، اولیاء کی بارگاہیں، خواجہ اجمیری کی مزار کعبۃ اللہ کے برابر ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آج ولیوں پر اعتراض ہے، آج نبی پر اعتراض ہے، تو کل خانہ کعبہ پر بھی تم اعتراض کرو گے۔ اسی لیے ایسی بدگمانیوں سے بچو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ اگر خاتمہ ایمان پر چاہتے ہو، خاتمہ اسلام پر چاہتے ہو، سکرات کے وقت کلمہ طیب، کلمہ شہادت زبانوں پر جاری و ساری کرنا چاہتے ہو، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی چاہتے ہو، میدان محشر میں جب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں چاہتے ہو جگہ، پیارے آقا کی شفاعت چاہتے ہو، خدا کی رضا چاہتے ہو، خدا کا دیدار چاہتے ہو، خدا کی جنت میں جانا چاہتے ہو، تو خدا را اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔